اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے دادری سے، تو سوچا کہ اس کو اسپیشل کیوں نہ بنا دوں، اور آپ سے اپیل کروں گا اگر آپ کو اسلام سے ذرہ برابر بھی محبت ہے، نبی کی سنتوں سے، نبی کی اداؤں سے ذرہ برابر بھی محبت ہے، تو میری اس خبر کو ضرور شیئر کرنا، کیونکہ یہ خبر بڑی اچھی لگی، اس لیے میں اس کو نیشنل نیوز میں تو میں نے بیان کیا، لیکن اسپیشل بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ریاست اتر پردیش کے دادری سے یہ بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی دادری ہے جہاں پر ملک کے کچھ آتنکوادیوں نے اخلاق نام کے ایک شخص کو بیف کے نام پر موب لنچنگ کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ ملک میں ایسے آتنکوادی موجود ہیں جو داڑھی ٹوپی دیکھ کر یا بیف کے نام پر بھی باقاعدہ آتنکواد کا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں اور کسی بھی بے قصور کو مار دیتے ہیں۔ لیکن چلیے، اسی دادری سے یہ اچھی خبر آ رہی ہے کہ دادری کے علماء نے بڑا اعلان کیا، اور وہ یہ اعلان کیا کہ ہم اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے جس کی شادی میں ڈی جے بجاؤ اور آتش بازی ہوئی ہو، فضول خرچی ہوئی ہو، یا نبی کی سنتوں کا، نبی کی اداؤں کا، نبی کے طریقوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ دادری کے علماء نے اعلان کیا کہ ہم اس شخص کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس کو وائرل ہونا چاہیے، اس کو پھیلنا چاہیے۔ ایکچول میں ہماری قوم، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے ہیں، مگر یہودیوں کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں اور اسلام دشمنوں کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ شادیوں کو آسان کرو، شادیوں میں خرچہ مت کرو، تو زنا ختم ہو جائے گا، حرام کاری، ریپ ختم ہو جائے گا، منہ کالا کرنا ختم ہو جائے گا۔ نبی نے کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو سستا کرو، شادی کو سستا کرو۔ مگر ہمارے ہاں ابھی کچھ دنوں میں نے دیکھا رتلام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس سے پہلے اتر پردیش کی ایک صرف منگنی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے جو لاکھوں روپیہ منگنی پر خرچ کر رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی شادی پر اللہ اور اس کے رسول کی بد دعا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ علماء بیان کر کر کے سمجھا کے تھک گئے ہیں، اس لیے علماء کو سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم نے ہمارے یہاں بھی سخت قدم اٹھایا، مگر کیا کریں، کچھ نیچ لوگ ہوتے ہیں، کچھ گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے امام بھی بیچارے ڈر جاتے ہیں اور ان کا نکاح پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ ہم ان اماموں سے کہتے ہیں کہ مر جاؤ، نوکری چھوڑ دو، امامت چھوڑ دو، مگر ان نیچ لوگوں کا نکاح مت پڑھاؤ جن کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہو، جن کی شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہو، مت پڑھاؤ۔ یہاں پر دادری کے علماء نے تو آگے بڑھ کر یہ اعلان کر دیا، دادری کے علماء نے تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا نکاح تو دور کے بعد، ہم اس کے نکاح میں بھی نہیں جائیں گے، شادی میں بھی نہیں جائیں گے، اور ایسے شخص کی جنازے کی آخری جو نماز ہوتی ہے جب مر جاتا ہے تو ایسے شخص کی ہم آخری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔ جی ہاں، تو مجھے خوشی ہوئی، اور ایسا سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت قدم اٹھائے ہیں امت کو سدھارنے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے منہ کو حرام لگا ہوا رہتا ہے، جن کے پاس میں ناجائز 2 نمبر کی حرام کی دولت ہوتی ہے، اور وہ سماج کو تو کیا، وہ اسلام کو اور نبی کو بھی گنتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے اور نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، اور وہ اسلام کو نہ گنے، قرآن کو نہ گنے، اللہ کو نہ گنے، نبی کو نہ گنے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہ گنے اور ہم ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائے۔ اسے ہی کہتے ہیں جہاد۔ جہاد اپنوں سے بھی ہوتا ہے، جب اپنے زیادہ اوور ہو جائے، بگڑ جائے، یا ان کو دولت کا نشہ یا ان کی نیچ حرکتوں کا نشہ اگر ان کے دماغ میں آ جائے کہ کون روکے گا ہماری شادی کو، تو پھر ہم کو بھی، علماء کو بھی سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ دادری کے یہ جو بھی علماء ہیں جنہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے، میں ان کے اس اعلان سے بڑا خوش ہوں، اس لیے میں نے اسپیشل خبر بنایا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میری اس خبر کو آگے چلاؤ، کیونکہ جس شادی میں ڈی جے بجتا ہو، آتش بازی ہوتی ہو اور
नाच गाना होता हो, उस शादी का हमने मुकम्मल तौर पर बायकाट करना चाहिए। अल्लाह भी खुश होगा, नबी भी खुश होगे और मुल्क का भी भला होगा, क्योंकि मुल्क में आज सैकड़ों हज़ारों बेटियां सिर्फ इसी वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाई है, इसी वजह से उनके रिश्ते, उनकी निकाह नहीं हो पाए हैं, उनकी शादियां चाहे वो हिंदू भाइयों में ले लो या मुसलमानों में ले लो, कई सैकड़ों हज़ारों बेटियां इस वजह से बैठी हुई है क्योंकि उनके माँ बाप के पास में धूमधाम से शादी करने और धूमधाम से जहेज देने और धूमधाम से मंडप सजाने के लिए पैसा नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हुई है सिर्फ पैसे न होने की वजह से। इसलिए हिंदुओं ने भी इस काम में साथ देना चाहिए और मुसलमानों ने भी बाकायदा आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए और डीजे और नाच गाने पर रोक लगनी चाहिए।